خواتین و حضرات خوش آمدید۔ ابھی تھوڑی ہی دیر قبل ایک انتہائی اہم خبر جس نے دنیا بھر کی نظریں اپنی جانب مبذول کرا لی ہیں، اور وہ خبر آئی ہے پاکستان کے نیٹو سپلائی کے حوالے سے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل راسموسن نے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستانی حکومت فوری طور پر نیٹو سپلائی بحال کر دے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ پاکستان کے اندر سے گزرنے والی نیٹو سپلائی جب سے بند ہوئی ہے، امریکی حکومت سخت پریشر میں ہے۔ امریکہ کو نہ صرف معاشی نقصان ہو رہا ہے بلکہ عسکری نقصان بھی ہو رہا ہے۔ نیٹو سپلائی کے حوالے سے پاکستان کے اندر مختلف سیاسی اور دینی جماعتوں نے واضح طور پر اپنے اپنے موقف کا اعادہ کر لیا ہے۔ گزشتہ ہفتوں کے اندر پاکستان دفاع کونسل نے پاکستان بھر میں پورے ملک کے اندر عظیم الشان جلسے کر کے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ نیٹو سپلائی کسی صورت بحال نہیں ہونے دی جائے گی۔ اس کے بعد پاکستانی حکومت نے ایک آپشن یہ دیا تھا کہ نیٹو سپلائی کے ذریعے رسد اور صرف راشن وغیرہ کی چیزیں جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی، اسلحہ فراہم نہیں کیا جائے گا، مگر اس کے بارے میں بھی پاکستان دفاع کونسل نے بالکل انکار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ نیٹو سپلائی کے اندر سے خواہ راشن جائے خواہ اسلحہ، یہ سپلائی کسی صورت بحال نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان دفاع کونسل کے انتہائی اہم جماعت اسلامی کے امیر جناب سید منور حسن صاحب نے اس بارے میں کیا کہا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ ہم اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر سپلائز کے حوالے سے ایک ڈیٹرمنیشن کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم سپلائی لائنز جہاں جہاں پر انٹرسپٹ کی جا سکتی ہیں اور کیا جانا چاہیے، ہم یہ سپلائز بحال نہیں ہونے دیں گے، اور اپنی غلامی کی دستاویز پر دستخط کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے، اور پوری قوم کو آزادی کے حوالے سے جینے اور مرنے کا درس جو ہے سرنو دہرائیں گے، اور یہ نیٹو کی سپلائز ہماری لاشوں پہ سے گزر کر تو بحال ہو سکتی ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر ہی نیٹو سپلائی بحال ہو سکے گی۔ یہ وہ عزم ہے، یہ وہ حوصلہ ہے جو اصل میں امریکہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس بات کے اعلان کے بعد کہ ہماری لاشوں کے اوپر سے ہی گزر کر یہ نیٹو سپلائی بحال ہوگی، دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس بات کا خیر مقدم کیا ہے، اس عزم اور حوصلے کا خیر مقدم کیا ہے، اور دنیا بھر کے پریس نے اس بات کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا جماعت اسلامی ایک بار پھر روس کے اس جہاد کی طرح امریکہ کو بھی اس خطے سے نکال باہر کر سکے گی یا نہیں۔ یہ سوال اپنی جانب انتہائی اہم ہے، مگر اس سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات سر پہ ہیں، اور امریکی حکومت چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح نیٹو سپلائی کم از کم اس صدارتی انتخابات تک بحال ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کی امریکی عوام کے سامنے کچھ نہ کچھ ساکھ بحال ہو سکے، مگر اب یہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ تاریخ کے اندر امریکہ نے جتنی ممالک کے اندر ظلم اور بربریت کی بدترین مثالیں قائم کی ہیں، وہ سارے لوگ اب پر امید نظروں سے پاکستان کے عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور حالیہ برسوں میں مسلمان ممالک کے اندر اسلامی پارٹیوں کی شاندار انتخابی فتح کے بعد، اسلامی پارٹیوں کی حکومتیں بننے کے بعد اب یہ مشکل دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ کو اپنے اتحادی افغانستان کے اندر مل سکیں گے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے نیٹو سپلائی بہت ہفتوں سے بند ہے، مگر امریکہ اب اس جنگ کو ہار بھی رہا ہے اور تنہا بھی ہو رہا ہے۔ امریکہ کی تنہائی کا شکار ہے، امریکہ معاشی مشکلات کا شکار ہے، امریکہ اندرونی خلفشار کا شکار ہے۔ کیا پاکستان کی حکومت اس چیلنج کے لیے تیار ہے، اور کیا پاکستان کی حکومت مشرف کی طرح امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے گی، یا عوام کی اس آواز کو سنتے ہوئے نیٹو سپلائی بحال نہ رکھنے کا فیصلے کو بحال رکھے گی؟ اس بات کا فیصلہ آئندہ دنوں میں ہو جائے گا۔ جماعت اسلامی کے ویب ٹی وی کے نیوز روم سے اب ارشد مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔